اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إن الدين عند الله الإسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کہتے ہیں ذمہ داری کو، اسی سے عربی زبان میں بولا جاتا ہے دین۔ آدمی کے ذمے میں جو قرض ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ جو چیز ذمہ داری میں ہو، اگر عقیدے کی حیثیت سے ذمہ داری کی کوئی چیز ہو تو اس کو دین کہتے ہیں۔ تو دین کا مطلب ہے مطلق ذمہ داری۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کی چیز عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، چلنے کی راہ کے اعتبار سے وہ اسلام ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر۔ یہاں دین سے مراد مطلق دین نہیں ہے، دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو تمہارے دین اسلام تمہارے مذہب کو مکمل کر دیا، اس لیے کہ آخر میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حجۃ الوداع میں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک یہود کا عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک آیت ایسی نازل کی ہے، خوشی والی آیت ہے، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی تو اس کے نازل ہونے کی اللہ نے خوشی والی چیز کو، یعنی عید والی چیز کو، یہ آیت گویا عید والی ہے اور خوشی والی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشی والی آیت کو دو خوشی کے دن میں نازل کی۔ خوشی کے دن میں کا دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کی۔ دین جتنا اتارنا تھا قرآن کے ذریعے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے وہ مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، رد و بدل نہیں ہو سکتا، اپنی طرف سے کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے فرمان سے معلوم ہوا کہ اسلام یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو، یعنی یعنی کامل مکمل نعمت کہلانے کے لائق اگر کوئی چیز ہے وہ اسلام ہے، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ اتممت، کامل کر دیا اور تام کر دیا۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے راضی ہو گیا اسلام کو ذمہ داری میں لینے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بس یہی مذہب پسندیدہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ دین پسندیدہ ہے تو اس کے ماننے والے، اس پر چلنے والے کیا اللہ کو پسندیدہ نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا اور دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان سے محبت فرماتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان اور اسلام اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اپنے فیصلے سے دیا ہے، تو اس سے نتیجہ نکلا کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی ہم سے محبت اور پیار ہے تو بتلائیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے انتقام کا معاملہ کریں گے؟ جس سے محبت ہو کیا اس کو عذاب میں ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ پہلے سے اٹل ہے، پہلے سے اٹل ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے کہ ایمان والا کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، یا اس کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے، اس کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے۔ تو میں نے یہ دو آیتیں پڑھی، پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین نام ہے تین چیزوں کا، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ حدیث جبرائیل ایک خاص حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور آ کر تین باتوں کا سوال کیا: مل اسلام، مل ایمان، مل احسان۔ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، اور احسان کیا چیز ہے؟ اسلام ظاہری شریعت کو کہتے ہیں، جس کو اسلامیات کہا جاتا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، آپس کے معاملات، رہن سہن کا طریقہ، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا طریقہ، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ، میاں بیوی کا آپس کیا معاملہ، یہ سارا اس کو شریعت کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود جانتے تھے سوال کرنے کا مقصد تعلیم تھا۔ بہت سی مرتبہ استاد شاگردوں کو پوچھتے ہیں امتحان کے لیے، تو پوچھنے کا مقصد جو ہے تعلیم ہوتا ہے،
پوچھنے کا مقصد تعلیم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو پوچھا کہ ایک درخت ایسا ہے، بتلاؤ ایک درخت ایسا ہے کہ جو مسلمان کی شبیہ ہے، مسلمان کا مثل ہے۔ درختوں میں سے ایک درخت، وہ کون سا درخت ہے؟ وہ کون سا درخت ہے کہ جو مسلمان کے مثل ہے؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ ہم جنگل کے درختوں میں جو ہے گھس گئے کہ یہ درخت ہوگا، یہ درخت ہوگا، یہ درخت ہوگا۔ تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجلس میں موجود تھے، چھوٹے تھے، تو انہوں نے ان کے دل میں آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور آپ علیہ السلام نے سوال بھی ایسے موقع پر فرمایا کہ آپ کے پاس کھجور کا گوند لایا گیا تھا۔ کھجور کا گوند یہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، کھجور کا گوند۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کھجور کا درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو آخر میں اس کے اندر کی ساری قوت جو ہے گوند کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور باہر آتی ہے، وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے اوپر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے، باب بیع الجمار و اکلہ، کہ کھجور کا گوند جب کھا سکتے ہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں۔ حدیث میں بیچنے کا تذکرہ نہیں ہے، کھانے کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو کھایا، تناول فرمایا، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا کہ جب کھجور کا گوند کھا سکتے ہیں تو اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کا بیچنا حلال ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے توڑ نہیں سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور کا درخت ہر اعتبار سے نافع ہے، ہر اعتبار سے اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، نقصان والی نہیں ہے۔ بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ بعض میں کانٹے ہوتے ہیں یا پھل ہوتے ہیں اور بعض کے پھل ہی نہیں ہوتے ہیں، بعض کا لکڑا مضبوط ہوتا ہے لیکن اس میں پھل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمال کے ساتھ خامی ضرور ہوتی ہے، نقص اور خوبی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کھجور کا درخت یہ ہر اعتبار سے نافع ہے، ہر اعتبار سے، اور اس کا پھل اعلیٰ قسم کا وٹامن والا، جو غذا کے قائم مقام ہے، جو غذا کے قائم مقام ہے، اس کی جو چھال اور کھاد ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ چھت پر بچھائی جاتی ہے، یہ کبھی سڑتی نہیں، بارش کے پانی سے کبھی سڑتی نہیں، اور اس کے جو تنے ہیں، اس کا جو تھک ہے، اور وہ دیوار بنانے کے لیے، ستون بنانے کے کام میں آتا ہے، وہ کبھی اس کو جو ہے یہ کیڑا نہیں لگتا، کبھی وہ سڑتا نہیں، اور اس کی جو گٹھلی ہے وہ گٹھلی بھی بڑی کارآمد ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام اور ان کی عورتیں اتنی مضبوط تھیں کہ وہ کھجور کی گٹھلیوں کو پیستی تھی، ہم تو نہیں پیس سکتے، ایک کو توڑنے میں جو ہے مشکل ہو جائے، لیکن وہ کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر کے جو ہے یہ گھوڑوں کو کھلاتی تھی، پاپڑی کی جگہ پر۔ تو کھجور ہر اعتبار سے نافع ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان وہ کہلایا
اعتبار سے نافع الناس نہیں ينفع الناس، سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو خیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوال کیا، آپ علیہ السلام سے سوال کرنے کا مقصد تعلیم تھا، آپ علیہ السلام کا امتحان لینا نہیں تھا، امتحان لینا نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بھی میں سوال کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، تو یہ جواب وہی ہوگا، آپ پر وہی آتی ہے، آپ پر وہی دو قسم کی ہے، ایک قرآن کی شکل میں اور ایک وہی غیر متون، تو وہ وہی والا کلام ہوگا۔ تو مقصد امتحان لینا نہیں تھا بلکہ اٹھانا ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حشر اور نشر، حشر اور نشر اس کا تذکرہ وبلقائی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، وبلقائی۔ ہمارے اور غیروں کے درمیان یہی چیز فاصل ہے، یوم آخر قرآن میں اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کو ذکر کیا، اپنے اوپر، فرشتوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، تو اس کے ساتھ بہت سی جگہ پر اللہ نے یوم آخر، یوم آخر سے مراد قیامت کا دن، حساب کا دن، یہ سب سے اہم عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے یوم آخر، وہ آوا گون کو مانتے ہیں، آوا گون، اور عربی میں اس کو تناسب کہتے ہیں، اس کو تناسب کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کوئی قائم نہیں ہوگی، یہ اسی طریقے سے ہمیشہ آباد رہے گی، انسان جیسا عمل کرے گا، انسان جیسا عمل کرے گا اس کے عمل کے مطابق اس کو دوسرا جنم دیا جائے گا، اس کے عمل کے مطابق دوسرا جنم دیا جائے گا، گویا وہ دوسرے جنم میں آ کر کے پہلے جنم میں اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کی جزا پائے گا، اور برے کام کیے ہوں گے تو بری روح میں آ کر وہ اس کی سزا پائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حجت الاسلام ہے، اسلام کی بہت بڑی دلیل ہے، انہوں نے ان کے عقیدے کو بڑے عجیب و غریب اور کئی طریقے سے توڑا ہے۔ اس میں سے ایک جواب آپ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھنے جیسی ہے کہ تم کہتے ہو کہ دوسرا جنم یہ جزا اور سزا کی جگہ ہے، دوسرا جنم، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کی ہم نوکری جو ہے 1000 روپے بڑھا دی جاتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے اچھا کام کیا اور بدلے میں مجھے 1000 روپے بڑھا دی، لیکن تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ دوسرا جنم سزا اور جزا ہے، لیکن دوسرے جنم میں آنے والے کو یہی معلوم نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیے تھے اور یہ میرا دوسرا جنم اس کی سزا ہے، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پہلے جنم کا علم ہی نہیں ہے، پہلے جنم کا علم ہی نہیں ہے، اور پہلے جنم میں جو برے کام کیے تھے اس کا بھی اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا برے کام کیے تھے اور مجھے اس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، تناسب کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی اور سارے کے سارے انسانوں کو
دوبارہ زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں اور ان سے حساب۔ تو ایمان کے جواب میں آپ علیہ السلام نے ایمانیات کو بیان کیا۔ اب تیسرا سوال کیا احسان، مل احسان۔ احسان کا ترجمہ ہے کسی چیز کو اچھا کرنا، کسی چیز کو عمدہ کرنا۔ تو آپ علیہ السلام نے احسان سمجھا۔ آپ علیہ السلام جب جواب دیتے تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے نعم، آپ نے ٹھیک فرمایا، آپ نے ٹھیک فرمایا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ تو تین باتیں پوچھی، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ دین ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے، جس کو فقہا نے کہا کہ ایک تو ہے شریعت، ایک تو ہے حقیقت اور ایک ہے طریقت یعنی تصوف۔ ان تینوں کا مجموعہ دین اور ایمان ہے، ان تینوں کا مجموعہ دین ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے۔ اب ان تینوں کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ اسلام کا سوال کیا، اسلام سے مراد شریعت، شریعت شریعت جس پر چلا جائے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شرعة ومنهاجا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا، انبیاء میں سے ہر نبی کے لیے ہم نے ایک شریعت دی، ہر عیب والی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ بچوں کو کہا کرتا ہوں عربی زبان میں منطقیہ کے یہاں یہ سالبہ کلیہ ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے، اس لیے کہ شیء نکرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے سالبہ کلیہ بنتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے مثل نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے، کوئی بھی چیز کسی چیز کو اللہ کے مقابل کرنا صحیح نہیں، کوئی چیز اللہ کے مقابل کی ہے ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ میں وہ صفات اور کمالات ہیں، وہ صفات اور کمالات کسی میں نہیں، کسی میں نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وجود یعنی ہونا یہ اللہ کی ذاتی چیز ہے، اور ہمارا وجود عارضی ہے، ہمارا وجود عارضی ہے۔ ہم پہلے نہیں تھے اور اب ہے اور آئندہ ختم ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی۔ ہر چیز حتیٰ کہ عرش یہ بھی مخلوق ہے، عرش، کرسی، آسمان، زمین، جنت، جہنم، فرشتے، ساری چیزیں مخلوق ہیں، پہلے نہیں تھی، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، ساری چیزیں، ہاں ساری چیزیں۔ یہ فلاسفہ جو گزرے ہیں، بات یاد رکھیے، بہت سے کالج میں پڑھنے والے بھی جو ہے ایسے سوالات کرتے ہیں، اور دہلیے ایسے بیچارے کالج میں پڑھنے والے طلباء کو ایسی باتوں میں جو ہے سوالات کر کے ان کے ایمان کو جو ہے ڈگمگاتے ہیں۔ تو فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، جیسے نعوذ باللہ جو اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، نعوذ باللہ یہ کائنات بھی ہمیشہ سے، کائنات بھی ہمیشہ سے۔ حالانکہ اللہ کے سوا ہر چیز محتاج ہے اور مخلوق ہے، مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ جو چیز ممکن ہوتی ہے، جس میں نہ ہونا ہوتا ہے، وہ قدیم نہیں ہو سکتی، وہ
نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے۔ اسی لیے سورہ اخلاص کفار مکہ نے آپ علیہ السلام سے اللہ کا نسب پوچھا تھا، اللہ کا تمہارے خدا کا نسب کیا ہے؟ تو اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی، سورہ اخلاص کے دین اور ایمان کو خالص کرنے والے وہ اللہ ہے، اور یہ چیزیں ہیں کہ وہ اللہ ہے اور بے نیاز ہے، کسی کا کسی چیز میں محتاج نہیں، کسی کا ہر تمام چیزیں اس کی طرف لوٹنے والی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی چیز سمجھ۔ اور تین چیزیں نہ کے اعتبار سے، لم یلد، اللہ جنے نہیں، اللہ نے جنا نہیں، ولم یولد تو جنے گئے، لم یکن نہ تو مولود ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی والد نہیں، اللہ مولود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ تو مولود تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ یہ نصرانی لوگ، عیسائی لوگ عجیب و غریب، ان کا عقیدہ عجیب و غریب ہے، وہ کہتے ہیں کہ تین مل کر ایک خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل، ان تینوں مجموعہ خدا ہے، یعنی یہ تین مل کر کے خدا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، یہ تینوں مل کر خدا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تین یعنی تین کا مجموعہ ایک ہے، تین مل کر کے ایک خدا ہے۔ تو بہت سے عیسائی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ عیسائی اسلام قبول کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تین ایک کیسے ہو سکتا